لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بالطه وياسين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الله قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر و معزز سامعین کرام و جملہ ماتمداران سرکار سید الشہداء و سوگواران امام مظلوم کربلا، مسلسل اس سائے مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں آپ حضرات کے سامنے حاصل کر رہا ہوں کہ جس میں پروردگار عالم قرآن کے حوالے سے یہ چیلنج کر رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں قیامت تک دنیا کا کوئی بھی انسان کسی بھی طرح کی کوئی کمی کو ثابت نہیں کر سکتا، اور یہ قرآن اپنے دامن میں اتنی کرامتوں کو رکھتا ہے، اپنے دامن میں اتنی فضیلتوں کو رکھتا ہے، اپنے دامن میں ایسے ایسے کرشمے رکھتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس قرآن کو معرفت کے ساتھ پڑھے تو یہ قرآن ایک معجزہ بھی ہے، اور معجزہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان پاکیزہ نفسی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے تو اس سے کرامتیں بھی ظاہر ہوں گی اور معجزے بھی ظاہر ہوں گے۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مگر سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ قرآن جو اس وقت سارے مسلمانوں کے گھروں میں پایا جاتا ہے، یہ قرآن ہم تک آیا کیسے اور ہمیں ملا کیسے؟ تو ظاہر سی بات ہے، اللہ نے اس قرآن کو ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ صل على محمد وآل محمد۔ دیکھیے بھائی، ابھی 12 نہیں بجا ہے اور آپ سے زیادہ میں تھکا ہوں۔ حیدری اگر چہروں پہ اس طرح سے آپ نیند کا اثر ظاہر کریں گے تو پھر میں بھی آپ کو دیکھ کے سونے لگوں گا۔ دیکھیے، کوئی بھی ڈرائیور نا پیسنجر کو سونے نہیں دیتا ہے، بالخصوص جو آگے بیٹھے ہوں انہیں تو بالکل نہیں سونے دیتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی سو جائے گا۔ لہٰذا بالکل بیداری کے ساتھ سماعت فرمائے کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جسے اللہ نے نزلہ بہی روح الامین الی قلبک۔ اللہ نے کہا کہ میں نے اس قرآن کو میرے نبی بذریعے جبرائیل آپ کے سینے پر، آپ کے دل پہ نازل کیا۔ یعنی نبی کا دل، نبی کا سینہ منزل قرآن ہے،
منزل اسی کو کہتے ہیں جہاں مسافر آ کے ٹھہرے اور رکے. تو قرآن کی منزل ہے نبی کریم کا سینہ، نبی کریم کا دل قرآن کی منزل ہے. جب یہ لوح محفوظ سے چلا تو قرآن وہیں آ کر ٹھہرا. توجہ فرمائیے گا. اب یہ قرآن کہ جس کی منزل نبی کا دل اور سینہ ہے، توجہ فرمائیے گا. دیکھیے یہ ایسا نہیں کہ یہ زمین سے آیا، زمین سے چلا اور زمین پہ آیا ہو، بلکہ عرش سے چلا اور نبی کے دل پہ آیا. قرآن کہاں تھا؟ کہ لوح محفوظ پہ تھا. توجہ. جب آیا تو ہمارا نبی زمین پہ تھا، تو نبی کے دل پہ آیا. اب دوسرے مقام پر اللہ کہہ رہا ہے کہ لو انزلنا القرآن علی جبل، اگر میں نے اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیا ہوتا تو متصدعا لخشیت اللہ، تو پہاڑ بھی اس کے وزن سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب اتنا وزنی چیز، اتنا وزنی قرآن، اور یوں بھی ایک فارمولہ ہے، قاعدہ ہے کہ اگر کوئی چیز اوپر سے نیچے کو آتی ہے تو اس کا وزن اور بڑھ جاتا ہے. میرے آپ سمجھیں، کیونکہ ہوا کا جو فلو ہوتا ہے اس کے وزن میں اور اضافہ کر دیتا ہے. تو قرآن اوپر سے نیچے آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ پہلے سے ہی اتنا وزنی ہے کہ پہاڑ اس کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور پھر اوپر سے آیا تو اس کا وزن اور بڑھ گیا. مگر آیا کہاں کا؟ نبی کے سینے پہ آیا، نبی کے دل پہ آیا. اللہ اکبر. اتنا وزنی قرآن کہ جس کے وزن کو پہاڑ بھی اٹھانے سے قاصر ہوں، اس قرآن کے وزن کو نبی کے دل نے اٹھایا. نبی کے دل نے اٹھایا اور اسے سنبھالا. لیکن کہیں سے کسی بھی سیرت نگار کے قلم نے یہ کہیں غلطی سی بھی نہیں لکھا کہ نبی کے چہرے کی کیفیت بھی بدلی ہو، یا نبی کو دل کا دورہ پڑا ہو، یا دل پریشان ہوا ہو. توجہ فرما رہے نا؟ برداشت کر لیا. عجیب بات ہے، جو اتنے بڑے قرآن کے وزن کو جس کا دل برداشت کر لے تو اس کا دماغ اتنا کمزور ہو کہ بخار کا وزن نہ برداشت کر سکے. صلوات پر محمد والے محمد. اچھا، یہ قرآن نبی کے دل پہ نازل ہوا، دل پہ آیا، زبان سے نکلا اور مسلمانوں نے سنا اور اسے لکھا. کسی نے پتے پہ لکھا، کسی نے کپڑے پہ لکھا، کسی نے چمڑے پہ لکھا، جیسے جیسے قرآن سنتے گئے اور اسے لکھتے گئے. توجہ فرمائیے گا. مگر سنا کس سے؟ کہ نبی سے سنا. قرآن کی ساری آیتوں کو نبی سے سنا اور اسے لکھا، اور وہی لکھا ہوا آج تک قرآن کہلاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی زبان پہ لوگوں کو اتنا بھروسہ تھا کہ جو نکلا اسے حیثیت قرآن لوگوں نے محفوظ کر لیا. ایک لفظ پہ بھی کسی نے شک نہیں کیا، نہ ایک لفظ پہ کسی نے اعتراض کیا. کیونکہ اس لیے کہ زبان پیغمبر ہے، لہذا جو نکلا یا جو نکلے اس پہ تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ بھروسہ کرے اور اعتبار کرے. عجیب بات ہے، قرآن کی 6666 آیتیں اگر تم نبی کی زبان سے سن کر اسے قبول کر لو تو اس پر کوئی اعتراض نہ ہو، اور اگر ہم نبی کی زبان سے یہ نکلا ہوا جملہ کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، بھائی صلوات ارشاد فرمائے محمد والے محمد با. دیکھیے ایک چیز آپ کو قرآن کے لیے یہ کہیں نہیں ملے گا کہ قال رسول اللہ.
بلکہ یہ ملے گا کہ قالا سبحانہ تبارک و تعالی، اللہ نے کہا۔ اچھا کس سے کہا؟ کس سے کہا؟ جبرائیل سے کہا۔ بھائی جبرائیل نے ہی اللہ سے سنا نا، اور پھر سن کے آئے اور نبی کو انہوں نے سنایا۔ تو جب اللہ جبرائیل کو قرآن سنا رہا تھا تو کیا کوئی گواہ موجود تھا؟ کل جبرائیل معصوم ہے۔ آخری مجمع تک توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ تک یہ بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ میری آج کی محنت وصول ہو جائے گی۔ میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہو کہ آپ آرام سے سنیں بھی۔ مجھے آرام سے پڑھنے کی اجازت ہے، مگر آپ کو آرام سے سننے کی اجازت نہیں ہے۔ بھیا کسی نے بھی جبرائیل سے کبھی بھی نبی کی بز میں گواہ نہیں مانگا کہ یہ بتاؤ کہ یہ اللہ نے تم سے کہا ہے، اس کا کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ ہم کیسے مان لیں کہ یہ قرآن؟ کہا نہیں مولانا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جبرائیل معصوم تھا، اور کبھی معصوم سے گواہی مانگی نہیں جاتی۔ ہم نے کہا اگر گواہی مانگ لی گئی تو کہا اس کا مطلب کہ اس کا ایمان پختہ نہیں ہے۔ تو بھیا جب یہ مانتے ہو کہ اگر کوئی معصوم سے گواہی مانگے تو اس کا ایمان پختہ نہیں مانا جائے گا، تو پھر فدق کے لیے شہزادی سے گواہی کیوں مانگی گئی؟ صلوات پر محمد والے محمد۔ عجیب بات ہے بھائی۔ پہنچ رہی ہے بات؟ اگر آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہو تو میں پڑھوں، نہیں تو کوئی زبردستی نہیں ہے بھائی۔ کسی نے گواہی نہیں مانگی، کیوں؟ کہ اس لیے کہ معصوم سے گواہی مانگی نہیں جاتی ہے، جو کہتا ہے اس پر یقین کیا جاتا ہے، بھروسہ کیا جاتا ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا۔ اور اسی لیے جبرائیل کو جبرائیل امین کہا جاتا ہے۔ امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار۔ اے کاش لوگ ذرا سی معرفت حاصل کر لیتے۔ یہ کون ہے؟ کہا جبرائیل امین۔ امین کیوں؟ امین اس لیے کہ جیسا اللہ نے قرآن اسے دیا اس نے ویسا ہی لا کے نبی کے حوالے کر دیا، اسی لیے امین ہے۔ توجہ، جبرائیل کی حیثیت کیا ہے؟ کہ جبرائیل کی حیثیت یہ ہے، کبھی فاطمہ کے گھر میں چکی چلاتا ہے تو کبھی حسن و حسین کا جھولا جھلاتا ہے۔ تو ہم نے کہا یہ کام تو نوکروں کا ہوتا ہے۔ کہا مولانا پھر آپ نے کیا سمجھا؟ جبرائیل آل محمد کے گھر کا ایک ادنا سا نوکر ہے۔ تو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، جس کے گھر کا نوکر اتنا امین ہو، اس کے گھر کے نوکر اتنے امانتدار ہو۔ بات پہنچ رہی ہے نا بھیا؟ تو یہ قرآن وہ جبرائیل لایا، اس نے نبی کو سنایا، نبی نے پوری امت کو قرآن سنایا، اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں قرآن پایا جاتا ہے۔ اب ایک بات عرض کروں اگر اجازت ہو۔ پوری امت نے قرآن کس سے سنا؟ رسول سے سنا۔ بڑے بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی، بڑے بڑے رتبے والے، مرتبے والے، عشرہ مبشرہ، اصحاب صفہ، اتنے بڑے بڑے صحابی ہیں جن کے فضائل اللہ اکبر کیا کہنا۔ اگر بیان بھی کرنا چاہے تو زبان تیار نہیں ہے۔ ایسے ایسے لوگ، سب نے قرآن نبی سے سنا۔ بہت آہستگی سے پڑھوں گا، لیکن کب سنا؟
جب جبرائیل قرآن لے کر آئے، آیتیں لے کر آئے، تب امت نے نبی سے قرآن کو سنا، مگر نزول قرآن سے پہلے، جبرائیل کے آنے سے پہلے نبی نے قرآن کسی سے سنا ہے؟ کسی صحابی نے سنا یا کہاں؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ صحابی نے تو رسول سے سنا ہے قرآن۔ تو وہ کون تھا کہ جس نے نزول قرآن سے پہلے نبی کو قرآن سنایا؟ مولانا ذرا ٹھہر جائیے، ذرا کتاب لاتے ہیں، ہم نے کہا لے آئیے، پلٹتے جانا۔ ہاں ابھی یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہا جب مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، 3 روز بعد نبی کی گود میں آئے، تو کہا یا رسول اللہ قرآن سناؤ، توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، اور قرآن کی تلاوت کی۔ قرآن پڑھ کون رہا تھا؟ کہ علی۔ سن کون رہا تھا؟ نبی سن رہے تھے۔ تو جس سے پوری امت قرآن سنے اسے نبی کہتے ہیں، نبی جس سے قرآن سنے اسے کہیے، انشاءاللہ بات نتیجے تک پہنچے گی۔ قرآن سنایا کس نے؟ علی نے، نازل ہونے سے پہلے، ہے نا؟ یہ تمام کتابوں میں لکھا ہے۔ دیکھیے میرے موبائل میں بھی کتاب ہے تذکرۃ الخواص، علامہ سبط ابن جوزی، تذکرۃ الخواص، میرے اس موبائل میں کتاب موجود ہے، اس کا PDF بھی ہے، آپ کہیں تو ورق بھی نکال کے دکھا دوں گا، تھوڑا 2-4 منٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی ریاض النظرہ بھی اہل سنت عالم دین کی کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ توجہ، قرآن سنایا کس نے؟ علی نے۔ یہ تو لفظوں کا الٹ پھیر ہے کہ لوگوں نے لکھا کہ علی نے آغوش پیغمبر میں آ کے کہا کہ یا رسول اللہ قرآن سناؤں، توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، مگر ایسے علی نے نہیں کہا تھا کہ جیسا لکھا گیا ہے۔ علی نے ایسا کہا تھا کہ توریت ایسے سناؤں گا کہ جیسے موسیٰ سناتے تھے۔ ارے بھائی کہاں ہے؟ دیکھیے بہت بڑی بات ہے، توجہ فرمائیے گا۔ انجیل ایسے سناؤں گا کہ جیسے عیسیٰ سناتے تھے، زبور ایسے سناؤں گا جیسے داؤد سناتے تھے، اور قرآن ایسے سناؤں گا کہ جیسے آپ اپنی امت کو سنائیں گے۔ اب یہ پورا مجمع دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کسی کتاب میں میری کوئی مجلس چھپی ہوئی ہو، اسے پڑھ کے ہو سکتا ہے کہ وہ پوری مجلس کو ہی سنا دے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں ویسے ہی پڑھ کے سناؤں گا جیسے مولانا اکمل قاسمی پڑھا کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے ضرور کبھی نہ کبھی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ بات پہنچ رہی ہے نا؟ اس نے ضرور کبھی نہ کبھی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب علی نے کہا کہ زبور ایسے سناؤں گا جیسے داؤد سنایا کرتے تھے، توریت ایسے سناؤں گا جیسے موسیٰ سنایا کرتے تھے، انجیل ایسے سناؤں گا جیسے عیسیٰ سنایا کرتے تھے، قرآن ایسے سناؤں گا جیسے آپ سنائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب داؤد زبور پڑھ رہے تھے تو علی دیکھ رہا تھا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اور علی نے آتے ہی قرآن سنایا۔ عجیب بات ہے، میں اگر یہ نوجوان آمادہ ہیں تو میں تھوڑی سی چاشنی پیدا کروں اس میں۔ علی نے نبی کو قرآن سنایا۔ یہ تو جو منظر تاریخ لکھنے والے نے دیکھا وہ لکھ دیا کہ علی قرآن سنا رہے ہیں، نبی سن رہے۔ اس نے تاریخ میں لکھا کہ 13، 14، 15، 16 رجب کو نبی آئے، آغوش میں لیا،
علی نے نبی کا چہرہ دیکھا، گفتگو ہوئی، الیک سلیک ہوئی، پھر علی نے قرآن سنایا، ہے نا. مگر میں اپنے لفظوں میں کہوں، علی نے نبی کو قرآن نہیں سنایا ہے، بلکہ ایک قرآن نے قرآن کو قرآن سنایا. ایک قرآن نے قرآن کو قرآن سنایا. اچھا، اب یہاں لمحے فکریہ ہے. 3 دن کا بچہ ہے، تم کہتے ہو نا 3 دن کا بچہ. اگر ہمارے یاسین بھائی ہوتے تو بڑا لطف آتا، ان کے مطلب کی بات تھی. قرآن سنایا. انصاف سے بتائیے، 3 دن کے سن میں، بہت سنجیدگی سے سنیے گا مگر بولیے گا تیز. 3 دن کے سن میں علی نے قرآن سنایا، یہ سب مانتے ہیں، ہے نا. تو جب یہ مانتے ہو تو پھر یہ کیوں تاریخ میں لکھ دیا کہ بچوں میں سب سے پہلے علی اسلام لائے؟ ارے کہاں بیٹھے بھائی، بڑا جملہ بنا کے حوالے کیا. نعرہ حیدری. سنیے گا، آہستہ بولیے گا، تیز. میں نے کہا تھا پہلے ہی. دیکھیے آپ جب یہ مانتے ہو اور یہ لکھتے ہو کہ 3 دن کے سن میں عمر میں قرآن سنایا، تو پھر یہ کیوں لکھ دیا کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے؟ تو جب قرآن سنا رہے تھے تب کیا تھے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پڑھا. غور کر رہے تھے جب قرآن سنا رہے تھے تب کیا تھے؟ فیصلہ کرو. اچھا، یہ بھی ایک سازش ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے. 10 سال کا سن تھا، ہے نا. 10 سال کا سن تھا، علی اسلام لائے بچوں میں سب سے پہلے. عورتوں میں خدیجہ سب سے پہلے. ہم نے کہا بوڑھوں میں کون سب سے پہلے لائے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. فلاں صاحب لائے، ہم نے کہا عمر کیا تھی؟ کا 60 سال، ہے نا. 60 سال. تو ہم نے کہا چلو کم از کم کمپیئر کرنے کے بعد اتنا تو پتا چلا کہ علی جہاں 10 سال کی عمر میں پہنچ گئے تھے وہاں لوگوں کو پہنچنے میں 60 سال لگ گئے. یہ تو ماننا پڑے گا نا بھائی. یہ ایسی باتیں کیوں تاریخ میں لکھتے ہو جو عقل سے پرے ہو؟ خود ہی لکھ کے خود ہی منہ کی کھانی پڑے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ لکھا قرآن علی نے سنایا، نبی نے سنا. اچھا یہ بتائیے، ایک آدمی، قاسم بھائی دیکھیے گا، ایک آدمی ہے جس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، یا قرآن چھوڑ دیجئے، جسے انگلش آتی ہی نہیں ہے، کبھی پڑھا ہی نہیں انگلش، نہ پڑھنا لکھنا کچھ نہیں آتا ہے، کبھی سنا بھی نہیں اس نے انگلش کیا چیز ہے. اب آپ اس کے سامنے انگلش بولیں گے تو وہ تیلگو سمجھے گا، آپ تیلگو بولیں گے تو وہ انگلش سمجھے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ پڑھا لکھا ہی نہیں بیچارہ. ابھی بھی آپ خاموش ہیں، اگر اس کے سامنے انگلش پڑھیں گے تو وہ سمجھے گا تیلگو بول رہے ہیں، تیلگو بولیں گے تو سمجھے گا انگلش بول رہے ہیں، ہے نا. یا پھر سمجھے گا مدراسی بول رہے ہیں، کیونکہ وہ بالکل پڑھا لکھا ہے ہی نہیں. تو یہ سمجھے گا کون کہ آپ انگلش بول رہے ہیں؟ کب وہ کہ جسے انگلش آتی ہے. ہے نا. جس نے انگلش پڑھا ہو وہی یہ کہے گا کہ صاحب یہ انگلش بول رہے ہیں نا، یا یہ فارسی بول رہے ہیں. فارسی پڑھا ہوگا تو بولے گا فارسی بول رہے ہیں، انگلش پڑھا ہوگا تو بولے گا انگلش بول رہے ہیں. اب علی قرآن سنا رہے تھے،
نبی قرآن سن رہے تھے اور کہہ بھی رہے تھے کہ بہت خوب قرآن سنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پڑھے لکھے تھے. بھائی سلوات پر محمد والے محمد. حیدری. یہ قرآن ہے. قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے ابھی مسجد کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا کہ قرآن کی مثال سورج کی طرح ہے. بھی آپ نے سنا ہے. ڈائریکٹ دیکھو گے تو اندھے ہو جاؤ گے. اس لیے اہل بیت کے آئینے میں اسے دیکھو. اب سنا دیا بھائی قرآن, نبی نے سن بھی لیا ہے نا. اب دو جملے سن لیں. اسی لیے نبی نے ایک حدیث ارشاد فرمائی, غور سے سننا نوجوانوں, چونکہ یہ خطیبوں پہ بہت بڑا الزام ہے کہ وہ ہماری قوم کے جوانوں کو علم کی خیرات نہیں دیتے ہیں, صرف واہواہی کے لیے مجلسیں پڑھتے ہیں. مگر ایسا نہیں ہے. اگر آپ واقعی سن رہے ہیں ماشاءاللہ, کیا کہنا, یہاں کے نوجوان تو بہت خوب سنتے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. میں آپ کو گوشے دے رہا ہوں. اسی لیے نبی نے ایک حدیث ارشاد فرمائی, انا مدینۃ العلم والی جو بابوا, میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی شہر علم کا دروازہ ہے. نبی ہے شہر علم کا, علی اس کا دروازہ ہے. انصاف سے بتانا, دنیا کے کسی بھی انسان کو یا ضرورت مند کو کسی سے کوئی بھی چیز کہاں جا کے ملتی ہے؟ کہاں جانا پڑتا ہے؟ کہ کسی بھی چیز کسی سے لینے کے لیے دروازے پہ جانا پڑتا ہے. اور گھر کی شان کس چیز سے ہوتی ہے؟ دروازے سے ہوتی ہے نا. یہ تو کہا جا میں ان کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا. آدمی جب کسی سے ناراض ہوتا کیا کہتا ہے, میں ان کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا, ہے نا. لفظ کو اگر کہیے تو پلٹ دوں, سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے. انسان جب کسی سے ناراض ہوتا تو کیا کہتا, میں ان کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا. علی کس کا دروازہ ہے؟ بہت آہستہ سے پڑھ لو, مگر ماشاءاللہ آپ خوب سن رہے ہیں. مجھے امید نہیں تھی اس وقت آپ اتنے اچھے انداز میں سنیں گے. اللہ سلامت رکھے. آدمی کہتا نا کہ دروازے پہ نہیں جاؤں گا. ناراض دروازے سے نہیں ہوتا ہے. ناراض کس سے ہوتا ہے؟ جو صاحب در ہوتا ہے, جب اس سے ناراض ہوتا ہے تب اس کے دروازے کو چھوڑتا ہے. اب جو علی کو چھوڑے ہوئے ہے, اس کا مطلب وہ علی سے نہیں, نبی سے ناراض بیٹھے ہیں. اچھا, ایک خاصیت اور ہے دروازے کی. دروازہ اپنی جگہ مستقل ہوتا ہے نا. اس کی خاصیت یہ ہے قاسم بھائی کہ جسے لینا ہوتا ہے اسے بھی دروازے تک آنا پڑتا ہے, اور جسے دینا ہوتا ہے اسے بھی دروازے تک آنا پڑتا ہے. علی ہے شہر نبوت کا دروازہ. اب امت کو جو بھی کچھ نبی سے چاہیے وہ آنا کہاں پڑے گا؟ علی تک. اور نبی کو دینے کے لیے کہاں آنا پڑے گا؟ یہ دروازے کی شان ہے. لینے والے کو بھی آنا ہے وہاں, اور دینے والے کو بھی آنا ہے نا. تو بغیر آئے نہ ملے گا, اور بغیر دروازے تک آئے نہ نبی دیں گے, ہے نا. تو قرآن کا
جتنا بھی مجموعی علم ہے وہ سب کا سب سینہ اہل بیت میں سمایا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن بولتا ہے تو ان کی زبان سے بولتا ہے، قرآن دیکھتا ہے تو ان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، قرآن سنتا ہے تو ان کے کانوں سے سنتا ہے، قرآن فیصلہ کرتا ہے تو ان کے ارادوں سے کرتا ہے۔ اب اس سے بڑا جملہ نہیں دے سکتا۔ قرآن فیصلہ کرتا ہے تو ان کے ارادوں سے کرتا ہے۔ میں ایسے ہی نہیں پڑھ رہا ہوں، دلیل ہے قرآن میں۔ اللہ نے اسی لیے کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اہل بیت تم تو چاہتے ہی نہیں ہو مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ اس کا مطلب اللہ کا ارادہ، اہل بیت کا ارادہ، قرآن کا ارادہ، اللہ کا ارادہ، اللہ کا ارادہ، اہل بیت کا ارادہ۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو قرآن کوئی فیصلہ اہل بیت کے ارادے کے بغیر کرے گا نہیں، رسول بھی کوئی فیصلہ اہل بیت کے ارادے کے بغیر کریں گے نہیں، اللہ بھی کوئی فیصلہ اہل بیت کے ارادے سے کرے گا نہیں۔ اب روز محشر سب کے مقدر کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا، کوئی قرآن لے کے پہنچے گا، قرآن لے کے لوگ پہنچیں گے، پروردگار یہ قرآن گواہ ہے کہ ہم نے تجھے مانا ہے، اب تو فیصلہ سنا دے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے پہلے ہی اس قرآن میں نازل کر دیا تھا کہ اے اہل بیت ہم وہی چاہتے ہیں جو تم چاہتے ہو، تو اب دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ میں کیا چاہتا ہوں اور قرآن کیا چاہتا ہے، یہ دیکھو کہ اہل بیت کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ جو وہ چاہیں گے وہ میں چاہوں گا، تو جو بھی فیصلہ ہے وہ اہل بیت سے روز قیامت ہوگا۔ توجہ فرمائیے، آخری جملہ ہے، آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ قرآن کا ارادہ، اللہ کا ارادہ، اللہ کا ارادہ، اہل بیت کا ارادہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اہل بیت کا ارادہ اللہ کا ارادہ کیسے ہو گیا، ہے نا؟ ایک سوال ہے، چونکہ کوئی بھی چیز ہوا میں کہہ دینے سے کافی نہیں ہوتی، دلیل چاہیے۔ ارادہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ کا ارادہ نفس پیدا کرتا ہے، ارادے کا تعلق نفس سے ہوتا ہے۔ جب یہ نفس چاہتا ہے کچھ کھائیں تب انسان کھاتا ہے، جب یہ نفس چاہتا ہے کہ کچھ بولے تو زبان بولتی ہے، جب یہ نفس چاہتا ہے کچھ دیکھے تو آنکھیں دیکھتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارادہ نفس پیدا کرتا ہے۔ اب آ کے دیکھو ذرا کہ اللہ کا نفس ہے کون؟ اللہ کا نفس ہے کون؟ کہ اللہ کا نفس علی، اور نفس کا کام ارادہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھے، اللہ ارادہ کرے گا مگر نفس علی کا ہوگا، تو جیسا علی چاہیں گے ویسا ارادہ ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو اب یہ جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، چاہے جنت ہو یا دوزخ، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی انتا قسیم النار والجنہ، اے علی جنت و دوزخ کو تقسیم تو کرے گا، اس لیے کہ تو ہے اللہ کا نفس، فیصلہ نفس کرتا ہے۔ توجہ، اب اللہ سے کہو گے اللہ جنت دے، اللہ کہے گا جاؤ میرے نفس کے پاس، جیسا وہ فیصلہ کرے گا وہی ہوگا۔ تو روایت میں ملتا ہے علی صراط مستقیم پہ ہوں گے، ادھر جنت ادھر جہنم، اور لوگ گزرتے جائیں گے، علی صرف اشارہ کریں گے، کس کو اشارہ کریں گے؟ جہنم کو، ھذا لی ھذا لکا، اے جہنم یہ میرا ہے اور وہ تیرا ہے، یہ میرا ہے وہ تیرا ہے۔ کیا مطلب؟ جو علی کا ہے وہ جنت میں ہے، جو علی کا نہیں ہے وہ تیرا ہے۔ توجہ فرما رہے نا؟ جو علی کا نہیں ہے وہ جہنم کا ہے، ھذا لی ھذا لکا، یہ میرا ہے
وہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، وہ تیرا ہے۔ علی اشارہ کرتے جائیں گے، جہنم اسے اپنے دامن میں لیتے جائے گی۔ علی اشارہ کریں گے، جہنم دامن میں لیتے جائے گی۔ ابھی بھی ہوش نہیں آیا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، عزیز و جملے کی قدر کیجئے گا۔ علی اشارہ کریں گے، جہنم اسے لیتی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم علی کے اشارے پر عمل کرے گی۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ جہنم علی کے اشارے پر عمل کرے گی۔ ارے علی سے علی سے سوچ سمجھ کر دوستی یا دشمنی کرنا، اس لیے کہ دوستی کرو گے تو کم از کم فائدے میں رہو گے، لیکن اگر دشمنی تم نے کر لی تو علی اگر چھوڑ بھی دے تو جہنم تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ یہ ہے بس عزیزو، یہ وہ ہیں جو انسانیت کے مقدر کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یہی وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے مقدر کو اجاگر کر دیا، اسلام کی قسمت کو سنوارا ہے۔ آل رسول نے اپنا گھر لٹا کے اسلام کو آباد کیا ہے، اپنے گود کے پالوں کو اسلام پر قربان کر کے اسلام کے گلشن کو نکھار عطا کیا ہے۔ دوستو، اسلام جو آج پوری دنیا کر رہی ہے، تم کیا جانو کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی قدر کیا ہے، اس لیے کہ تمہیں اسلام مفت میں مل گیا ہے۔ ذرا اس کے دل سے پوچھو کہ اسلام کے لیے جس نے اپنے گود کے پالوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، ذرا ان بیویوں کے دل سے پوچھو کہ اسلام کے لیے جن کی گودیں ویران کر دی گئی ہیں، جن کے سہاگ لوٹ لیے گئے، ذرا اس کے دل سے پوچھو کہ اسلام کے لیے جس کی بہنوں کی چادروں کو چھین لیا گیا، ذرا اس کے دل سے پوچھو کہ اسلام کے لیے جس کی بیٹیاں رخسار پر تماچوں پہ تماچے کھاتی رہی، ذرا اس کے دل سے پوچھو کہ جس نے اسلام کے لیے ہتکڑی بیڑی پہن کر کربلا سے کوفے سے شام تک سفر کرتا رہا، مگر اسلام کی بقا کے لیے صبر کرتا رہا، کبھی شکوہ نہیں کیا۔ تم کیا جانو اسلام کیا ہے؟ ذرا آؤ فاطمہ کے دل سے پوچھو کہ اسلام کے لیے کیا کیا قربان کیا ہے۔ ہاں، آزادارو دین محرم ہو گئی ہے، حسین کربلا کے مقتل میں مہمان ہے، 7 روز کے مہمان اور حسین ہے۔ حسین خیمہ زن ہو گئے کربلا کے مقتل میں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جیسے ہی رات ہوتی تھی حسین خیموں کا معائنہ کرتے تھے، ہر بیوی کے خیمے پہ جاتے تھے۔ ایک دن آدھی رات گزری، جناب زینب کے خیمے پہ گئے، کیا دیکھا؟ ماں دونوں بیٹوں کو اپنے آغوش میں لٹائے ہوئے بالوں میں انگلیاں کرتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے، اے میرے لاڈلو، اے میرے نونہالو، تمہیں خبر ہے کہ میں نے تمہیں کیوں پالا ہے؟ اے لاڈلو، میں نے اکبر کو بھی پالا ہے اور تمہیں بھی پالا ہے، مگر اے میرے نونہالو، میں نے تمہیں اکبر پہ قربان کرنے کے لیے پالا ہے۔ ارے روز شہادت جب آئے تو اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرنا۔ اے اونو محمد، اکبر پہ قربان ہو جانا۔ ہر بیوی اپنے خیمے میں اپنے گود کے پالوں میں جذبہ شہادت کو جگا رہی ہے۔ ہاں آزادارو، صبح عاشور بھی قیامت کی صبح تھی۔ یہی آج ہی کی تاریخ میں علماء و ذاکرین حضرت حر کے مصائب بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ حر ہے جو حسین کے لشکر میں سب سے آخر میں آیا، کس شان سے آیا ہے آپ کو پتا ہے؟ ہاتھوں پہ رومال زہرا بندھا ہے، آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہے، حسین کی خدمت میں آ رہا ہے، ڈھال سے منہ چھپائے ہوئے ہے۔ جب قریب آیا تو حسین نے کہا، حر یہ ڈھال سے منہ کیوں چھپائے ہوئے ہے؟ کہا، آقا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔ آج جو آپ کے خیموں سے التش التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار میں ہی ہوں، اس لیے کہ کربلا کے جنگل تک میں ہی آپ کو گھیر کے لایا ہوں۔ اے سیدہ کے لال، تو کریم ابن کریم ہے، اگر ممکن ہو تو میری خطا کو معاف کر دے۔ بس عزادارو، حسین
حسین نے ایک جملہ کہا ہے حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا، تو یہاں بھی آزاد ہے وہاں بھی آزاد ہے، جب میں نے معاف کیا میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا، جیسے ہی حسین کی بارگاہ سے اسے معافی ملی ہے۔ اے عزادار حر نے آگے بڑھ کے کہا اے آقا اب مجھے اجازت دے دیجئے۔ ابھی حر اجازت مانگی رہا تھا کہ اتنے میں حر کا جوان بیٹا سامنے آ گیا اور آ کے کہتا بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کا کڑیل جوان بیٹا ہو اس کی موجودگی میں باپ جام شہادت نوش کرے، پہلے میں جاؤں گا۔ الغرض حر کا جوان بیٹا مقتل میں آیا، لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر جب زمین پر آنے لگا تو حسین کو آواز دی۔ جب تک حسین حر کے جوان بیٹے کے لاشے پہ پہنچے کیا دیکھا کہ حر پہلے سے موجود ہے، جوان بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے آگے بڑھ کے کہا اور یہ کیا قیامت کر رہا ہے، کہیں بوڑھے باپ جوان بیٹے کی میت اٹھاتے آئے۔ میں کہوں گا حسین یہ صبح عاشور ہے، ایک ضعیف باپ کو جوان کی میت اٹھانے سے منع کر رہے ہو، ابھی تھوڑی دیر بعد کڑیل جوان اکبر ہوگا، آپ لاشا اٹھا رہے ہوگے، کوئی یہ کہنے والا نہ ہوگا کہ اے حسین ضعیف باپ کڑیل جوان کا لاشا نہیں اٹھاتے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حسین نے حر کا دل سنبھالا ہے، جوان بیٹی کی میت خود حسین نے اٹھائی ہے، حر کو نہیں اٹھانے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حر نے بھی اجازت لیا، کہا جس کا جوان بیٹا شہید ہو گیا ہو، جس کا بھائی مارا گیا ہو، اب وہ دنیا میں کیوں کر زندہ رہے، اے فاطمہ کے لال مجھے بھی شوق شہادت میں میدان میں جانے دیجئے۔ حر کو اجازت ملی، میدان میں آیا، لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہوا، حسین کو آواز دی، حسین نے حبیب ابن مظاہر کو اپنے ساتھ لیا۔ اب جو لاش ہے حر کے قریب پہنچے، حر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، حر کوئی خواہش ہے آقا ذرا سر کا خون بہتے بہتے آنکھوں میں آ گیا ہے، خون صاف کر دیجئے۔ حسین نے خون کو صاف کیا، حر نے حسین کا چہرہ دیکھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ حسین کو سلام آخر کیا، پھر اپنی آنکھوں سے حبیب کو اشارہ کیا، حبیب نے اپنی گردن جھکائی، کہا حبیب ذرا اپنا داہنا ہاتھ دے۔ حبیب ابن مظاہر کا ہاتھ لیا، حسین کا ہاتھ حبیب کے ہاتھ میں دیا، کہا حبیب میں فاطمہ کے لال کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، خبردار اگر حسین پہ کوئی آنچ آ گئی تو ریز محشر تیرا دامن پکڑوں گا، میں کہوں گا اے حر آج حسین کا اتنا خیال ہے، یہی حسین عصر کے وقت یکو تنہا کھڑا ہے، کوئی نہیں ہے جو حسین کی مدد کو آئے۔ صحرائے کربلا میں اکیلا حسین آواز دے رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہا ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما، حاضرین مجلس و سامعین مجلس و شارکین مجلس کے تمام نیک و شرعی حاجات کو قبول فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی مومنین و مومنات بالخصوص مومنین بھیونڈی اور اہلیان بھیونڈی کی جتنے بھی مرحومین ہیں، بالخصوص ہمارے پپو بھائی، باقر بھائی، شمشاد بھائی، اکبر چچا اور اس طرح سے جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، ہمارے امام کو ہمارے اعمال و افعال سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان سب کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم۔ بات حسین